پڑھ لیں ہمارے دیگر بھی عبادت سمجھ کے سلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، اور درود و سلام اللہ کے مصطفیٰ مرتضیٰ اور مصطفیٰ مردوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا، جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابوذر بنایا، بے لات کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ دعا کرنا والے محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات مومنین کو اس فرش عطا ہے۔ اس بارگاہ عالیہ میں تشریف آوری کا بہترین بادشاہوں کا انتظام و سلام، محنت، کوشش، کاوش، خرچ خرچات، لنگر نیاز، عقیدہ اور نیت شہنشاہوں کے دربار میں شرف قبولیت حاصل۔ اتنی جائز مرادیں، نیک مقاصد آپ کے اذہان میں یا دلوں میں ہیں، آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائیں۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات انتہائی شکر گزار ہوں جس انداز سے آپ میرے الفاظ کو عزت سے نوازتے ہیں۔ بس مختصر فکرہ فضائل کا اور اس کے بعد تھوڑا سا ذکر مسائل اپنے وقت میں ہی نوکری تمام کرتا ہوں۔ کبھی وقت سے میں نے زیادتی نہیں میرا دل چاہتا ہے کہ میں آج آپ کو یہ بتاؤں کہ کون سی ہستی ہے جو دنیا میں آئی تو امام حسین نے ایک بڑا یادگار فکرہ شہزادہ علیسقر جب دنیا میں آئے، بادشاہ حسین نے بیٹے کا منہ چوم کے فرمایا بس یزید کی موت میں صرف 6 مہینے باقی رہ گئے۔ میں صرف 2 شعر پڑھتا ہوں شہزادے کی فضیلت۔ فضائل ہماری ضرورت نہیں ہے کہ ہم بادشاہوں کے فضائل کا حق ادا کر سکیں۔ میں کربلا محلہ جب پہلی بار گیا تھا تو میں نے مقام شہزادہ علیسقر کی جب زیارت کی تو وہاں میں نے خیرات مانگی کہ بادشاہ میں تیرے فضیلت کے چند شعر لکھنا چاہتا ہوں، تو مجھے باب الحوائج ہیں آپ عطا کریں گے تو میں دعائیں قبول کروں۔ تو وہ بس 5-7 شعر پڑھ کے میں ذکر مسائل دیا۔ جرت کا انوکھا ہی علمدار ہے اصغر، دینا والو میں آپ کی خوشامد تو کرتا ہی نہ میری عادت ہے، آپ کی سماعتیں بڑی بلند ہے، میرا دل اتنا راضی ہوا ہے یہاں پڑھ کے، میں پوری زندگی دعائیں دیتا ہوں۔ اتنے بڑے گھر میں مجھے، اتنی بڑی بارگاہ میں مجھے نوکری کا شرف حاصل ہوا۔ جرت کا انوکھا ہی علمدار ہے اصغر، دوسرے میں سے سمجھنے کا ہے، جس نے سمجھ لیا وہ سمجھ جائے گا۔ یہ صفت ہے شہزادے کی جو کائنات میں کسی اور کے حصے میں نہیں آئی سوائے اس شہنشاہ۔
چاہے کوئی نبی ہے، ولی ہے، امام ہے، معصوم ہے، نبی ہے، پیغمبر ہے، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ صفت صرف 6 ماہ کے علی کے پاس ہے تو میں عرض کرنے کا جرت کا انوکھا ہی علمدار ہے اصغر، کیوں؟ میدان کے لیے گود میں تیار ہے اصغر۔ حسین آپ کو عزت کہتا جرت کا انوکھا ہی علمدار ہے اصغر، میدان کے لیے گود میں تیار ہے اصغر۔ مقام کیا ہے 6 ماہ کے علی کا؟ دیکھیے چھوٹا ہے تو علی کے لیے، ہمارے لیے بابل حوائج ہے۔ اس نے سے تطہیر میں 6 مہینے گزارے، میری جرت نہیں کہ میں ان کی فضیلتیں بیان کروں۔ ماتمی جلوس تھا، میرا غازی خان کا شہر تھا، میرا بچپن تھا، میرے والد گرامی کا ایک سلام پڑھا گیا، اس میں شہزادے کی شان کے 2 مصرے تھے، تو ماتمی ہاتھ کی ہوا میں بلند، انہوں نے لکھا کہ اصغر کوئی عیسیٰ تو نہیں گود میں بولے۔ اللہ آپ کو اس کا عادل عطا فرمائے۔ اصغر کوئی عیسیٰ تو نہیں گود میں بولے، میدان میں بولے گا کہ آخر یہ علی ہے۔ جرت کا انوکھا ہی علمدار ہے اصغر، میدان کے لیے گود میں تیار ہے اصغر۔ سنیے گا، ہنس کر جو درے بیعت باطل کو اڑا دے، 6 ماہ کا وہ حیدر کرار ہے اصغر۔ شعر میں خیال ایک ہو، مصرے متضاد ہو، تو اساتذہ یہی کہتے کہ شعر بڑا ہو جاتا ہے، میں تو کوئی دعویٰ نہیں کرنا، شعر سے پڑھ رہا ہوں۔ جرت کا انوکھا ہی علمدار ہے اصغر، میدان کے لیے گود میں تیار ہے اصغر، ہنس کر جو درے بیعت باطل کو اڑا دے، 6 ماہ کا وہ حیدر کرار ہے اصغر۔ کہوار میں پھول محمد کا چمن کا، میدان میں جد اللہ کی تلوار ہے اصغر۔ بڑی خیرات آخری شعر پڑھا، 2 شعروں کی زحمت ہو۔ جرت کا انوکھا ہی علمدار ہے اصغر، میدان کے لیے گود میں تیار ہے اصغر، ہنس کر جو درے بیعت باطل کو اڑا دے، 6 ماہ کا وہ حیدر کرار ہے اصغر۔ کہوارے میں ایک پھول محمد کے چمن کا، میدان میں جد اللہ کی تلوار ہے اصغر۔ وہ جس کے سبب شر کی زبان بند ہوئی ہے، شبیر کی وہ آخری گفتار ہے اصغر۔ شبیر کی وہ آخری گفتار ہے، بھولیے گا نہیں اس شعر کو جو پڑھنے جا رہا، داد نہیں چاہیے، دل پہ لکھنے کے لائق شعر ہے۔ شبیر کی وہ آخری گفتار ہے اصغر، حد یہ ہے کہ قدموں پہ کھڑا ہو نہیں سکتا، باطل کے لیے راہ کی دیوار ہے اصغر۔ دیوار ہے۔ ایک مسائل کا شعر پڑھتا مسائل میں بھی کیا ہوتا رہے، میں کچھ آنکھ دیکھتا رہا، اللہ کا رحمت راضی۔ مسائل میں 2 مصرے پڑھتا ہوں۔ در نجف کس رنگ کا ہوتا ہے؟ سفید۔ یاقوت کس رنگ کا ہوتا ہے؟ جس نے لکھا اس نے قلم ہی توڑ دیا۔ انہوں نے لکھا یہ در نجف ہے، ابھی یاقوت بنے گا۔
بھی نوکری کی ہے بادشاہوں کی. اس سے بڑا مصرع میں نے سنا کوئی. یہ در نجف ہے. ابھی یاقوت بنے گا. جس جھولے میں کھیلا ہے وہ تابوت بنے گا. تابوت بنے گا. آج سے کافی عرصہ پہلے لاہور میں کانفرنس ہوئی تھی. شاید حالت کو یاد ہوگا, ہم تو تب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. اس میں کافی ہمارے علماء تھے, حافظ کی فیصل صاحب قبلہ اور بشیر نجفی صاحب, بشیر صاحب ٹیکسلا, کافی بڑے بڑے تھے علماء, حضرت زیدی صاحب. ایک ہندو اسکالر آیا, اس نے ممبر پہ صرف ایک فکرہ کہا اور لوگوں کی چیخیں نکل گئی. اس نے کہا غور سے سنو, میں ہندو ہوں, دشمن شبیر نہیں ہوں. میں پورے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کربلا میں جنگ نہیں ہوئی, ظلم ہوا. دلیل میں اس نے فکرہ کہا, ظالموں نے ایسے معصوم کو بھی قتل کیا جس میں خون کم اور دودھ زیادہ تھا. اللہ آپ کا پرسہ, آپ کی ماتم, آپ کی عزتداری قبول کرے. جب اسینا نے آل محمد کا قافلہ بازار کوفہ میں آیا, نیزوں پہ ساتھ تھے, بیویاں رسیوں میں قید تھے. ایک عیسائی عورت ہے, ساتھ اس کے 36 عورتیں. جب اس نے سنا نا کہ کوئی قافلہ آیا ہے اجڑ کے کربلا سے کوفہ, تو بڑے لوگ جمع ہیں کہ وہ بھی دیکھنے آئے, لیکن ساتھ والی عورتوں سے کہا تماشا نہ دیکھنا, پہلے مجھے پوچھنے دو اجڑا کون ہے. اس نے نیزوں کے سروں کو دیکھا, پہلا سر حسین کا دیکھا. اس کے ہاتھ میں نیزہ تو اس کے قریب آئی. کہتے کس کا سر ہے؟ ہم سن کے عادی ہو گئے, ورنہ مر جانے کے لیے فکر ہے, یہ مر جانے. کس کا سر ہے؟ ظالم کہتا باغی تھا. ضعیفہ کہتے کیوں؟ ملعون کہتا نماز بھی پڑھتا تھا. ضعیفہ کہتے تو نیزہ جھکانا. حسین کے سر کو اپنی چادر سے صاف کیا, غور سے دیکھا, دیکھ کے کہتا ظالم جھوٹ بولتے ہو. اس کی پیشانی دیکھ کے لگتا ہے یہ سجدے میں قتل ہوا ہے. 6 محرم ہے, 4 دن کا مہمان ہے زہرا کا بیٹا, تو شرما کے روئے اس کا مقدر ہے, ورنہ اتنا رویا کر کے باپ بھی راضی ہو جائے. سر دیکھتی آئی, گریا کرتی آئی, دوسرے سر پہ آئی, یہ کس کا سر ہے؟ کہا اسی کا بیٹا ہے, اسی کا جوان بیٹا ہے. میں پڑھ گیا مسائل, کسی نے سمجھا کسی نے نہیں سمجھا. اس نے شہزادہ علی اکبر کا چہرہ دیکھا, ساتھ والی بیویوں کو بلایا, کہتی میں نہ کہتی تھی یہ کوئی بڑا گھر اجڑا ہے, اس جوان کا چہرہ دیکھ کے لگتا ہے محمد کا گھر اجڑ گیا. آواز اس کی شکل دیکھ کے لگتا ہے یہ محمد کا گھر برباد ہوا ہے. عزاداروں مجھے غازی کے اللہ کی قسم, سر دیکھتی آئی روتی آئی, سر دیکھتی آئی روتی آئی. عباس کا سر دیکھا, قاسم کا سر دیکھا. میں سگہ زیادہ ہوں اپنی ماں بہنوں سے جو پردے میں پرسہ دینے آئی ہیں, مولا آپ کے پردوں کی نگرانی کرے. میں منت کر رہا ہوں ان سے کہ میرے اس جملے پر
کم از کم عورتوں میں گریا ہو جانا چاہیے. یہ ہے ہی ان کے حصے کا فکر جو پڑھ رہا ہوں. سر دیکھتی آئی, روتی آئی, ایک مقام پہ آ کے نہ کھڑی نہیں رہ سکی, زمین پہ گر پڑی. وجہ کیا تھی؟ سر چھوٹا تھا, نیزہ بڑا تھا. ماتم عبادت ہے, ماتم اور پوسا عبادت ہے. جو سمجھتا ہے وہ ایک سینے پہ ہاتھ مار کے ماتم کرے. سر چھوٹا تھا, نیزہ بڑا تھا, اس سے دہار نہیں گیا. جس ظالم کے ہاتھ میں نیزہ تو اس کے دامن سے پکڑا. کہتے ہو ظالموں, یہ بتا کیا یہ بھی باغی تھا؟ کتنا پڑھنا چاہتا, اتنا ظلم کر کے آئے. کہا منت کر لی, منت ایک لمحے کے لیے معصوم کا سر ہو جائے. یہ سب کے ساتھ بولی گیا. روایت سے اگر میں ہٹ کر پڑھوں تو مجرم, سر ہاتھوں پہ رکھا, زمین پہ بیٹھے, ساتھ والی عورتوں کو بلایا. کہتے میں مانگتی ہوں دعا, تم کہو آمین. اس نے زمین پہ بیٹھے نا چادر اتار کے پھینک دی, بال کھول لی, روک کہتے او عیسیٰ کا رب, میں دعا کر رہی ہوں اس معصوم کی موت سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو. تیسرے محمل سے آواز آئی, ضعیفہ میں ابھی زندہ ہوں, ایک امانت کربلا, ایک امانت شام لے کے جا رہی ہوں. تجھے کیا پتا میں نے جی بھر کے جھولا نہیں جھلایا, میں نے جی بھر کے پانی نہیں پلایا, میں نے اس کے ناز نہیں اٹھائے. یہ حق ہے. ماتم کیا تو ہاتھ جوڑا نہ کرو. اس معصوم کی موت سے پہلے اس کی ماں مر گئی. آواز ضعیفہ میں ابھی زندہ ہوں, ایک امانت کربلا, ایک شام لے کے جا رہی ہوں. جڑے ہوئے ہاتھ دیکھنا, مسئلے پہ تو فکر پڑ رہا. 9 استغاثے امام حسین نے میدان کربلا میں کی. پہلا استغاثہ ہے کوئی جو مجھ غریب کی مدد کو آئے. کربلا کی زمین ہلی, اللہ کا عرش ہلا, کعبے کی دیواریں ہل گئی. محمد مصطفیٰ کا بیٹا کہہ رہا تھا ہے کوئی جو مجھ غریب کی مدد کرے. دوسرا استغاثہ تھا, ہے کوئی جو مجھ بے کس کی فریاد پہ آئے. نامہ استغاثہ ایسا تھا, حوروں کے بال کھل گئے, ملائکہ سے تسبیح چھوٹ گئی, اللہ کا عرش ہلنے لگا. جب محمد مصطفیٰ کے بیٹے نے کربلا کے گرم ریت پہ کھڑے ہو کے کہا ہے کوئی جو محمد کی بیٹیوں کی چادریں بچائے. حاضر عباس کے عالم کی قسم, کہوارے والا تڑپا, اصغر نے جھولے سے اپنے کو گرایا, ماں نے بچے کو اٹھایا, بچے نے ماں کو دیکھا, ماں سمجھ گئی بچے کا ارادہ کیا ہے. آواز اسی دن کے لیے میں تجھے پالتی رہی ہوں, میں سوچتی رہی تھی اللہ کرے میری قربانی قبول ہو جائے, اللہ کرے حسین میری قربانی کو قبول کر لے. آواز یہ سر کیا ارادہ. بیوی نے اونچی آواز میں رونا شروع کیا. خیموں میں اللہ اکبر کوہرام برپا. آواز یہ مفضل میرے قریب آ. ایک مرتبہ بادشاہ کو بلا کیا ہے, اصغر جھولے میں آرام نہیں کر رہا. حسین آواز مولا جب سے تم نے غربت کی آواز دی ہے نا, یہ میرا 6 ماہ کا بیٹا ہے, 3 دن کا پیاسا ہے, لیکن یہ چلنا شروع ہو گیا کوہنیوں کے بعد. جیسے اپنی کہہ رہا ہو کہ بابا میرے ہوتے ہو, غریب نہ کہہ رہا. اچھا اگر اس کا یہی ارادہ ہے نا, آئے بادشاہ لیکن غریب میں کائنات اکڑ, اسے تیار کر. کیا سیما, کیا سا بیٹا, کربلا کا جنگل
ماں کو بڑی حسرت ہوتی، بیٹے باہر جائیں تو مائیں انہیں سجا کے بھیجتی، خشک بالوں میں ہاتھ پھیرا، میں نہیں پڑھ سکتا، بس ایک فکرہ پڑھتا ہوں، تیار کرا کے چھوٹا سا تیر کمان اٹھایا جو اصغر کے جیب میں تم کیا۔ میرے والد گرامی کا فکر ہے، انہوں نے کہا میں نے کسی مجتہد سے پوچھا تھا کہ جب ماں کو پتا تھا بیٹے نے لڑنا نہیں ہے تو تیر کمان کیوں لگایا؟ کہا یہ کربلا کی مائیں ہیں، ماں چاہتی تھی فوج کو پتا چل جائے، ماں سے چھپا کے نہیں لایا، ابھی ماتم نکلو گے تو کل کرو گے، ماں سے چھپا کے نہیں لایا، ماں نے خود تیار کر کے بھیجا ہے، جیسے قاری قرآن چاہتا ہے۔ اس انداز سے شبیر نے بیٹے کو اٹھایا، اللہ اکبر۔ میدان کربلا میں آیا، 9 لاکھ کے لشکر کو دیکھا، آواز تمہاری نظر میں مجرم ہوں تو میں ہوں۔ اس کے بعد سے فرماتے ہیں کاش تم کربلا میں ہوتے اور دیکھتے میں اصغر کے لیے پانی کیسے مانگ رہا تھا۔ یہ میرا 6 مہینے کا پیاسا بچہ ہے، دریا بہ رہے ہیں، 2 گھونٹ پانی دے دو، تمہارے دریا کو فرق نہیں پڑے۔ پتہ نہیں کیسے بے غیرت مسلمان جنہوں نے کہا پیاس خود کو لگی ہے، بہانہ بچے تڑپ گیا، باپ کے ہاتھوں پہ شہتا تھا، بابا ان سے پانی نہ مانگ، یہ ان کی اولاد ہے جنہوں نے تیری ماں کو حق نہیں دیا تھا، تم مجھے گھر میں ریت پہ دکھا، میں اولی الامر کا بیٹا ہوں، آج خود پانی مانگوں گا۔ 9 مرتبہ حسین جیسے صابر نے بیٹے کو ریت پہ لٹایا، پھر اٹھایا، پھر لٹایا، پھر اٹھایا، آوازی بابا مجھے لٹا دے، آوازی کیسے لٹاؤں، ریت گھر میں ہے، تیرا جسم گھر میں ہے، اصغر اتنے چھوٹے بچوں کے جسم ریت کے لیے نہیں ہوتے، سنو میں فکرہ، آوازی بابا لٹا دے، شبیر نے بیٹے کو لٹایا، خشک لب ہلے، کربلا کی دھرتی ہل گئی، جب 6 مہینے کا بچہ کہہ رہا تھا لوگوں میں پیاسا ہوں، لوگوں میں پیاسا ہوں، فوج میں کھلبلی مچ گئی، پورے لشکر میں تھر تھری مچ گئی، 6 مہینے کا بچہ پانی مانگ رہا ہے، فوج نے منہ چھپا لی، عمر بن سعد نے دیکھا، اس نے کہا جیتی ہوئی جنگ ہار جائے گی، دوڑ کے وہاں آیا، تمہید ختم، 2 جملے بسائے ممبر چھوڑتا ہوں، وہاں آیا جہاں حرم المنور بیٹھا، پہلے جلدی کا تیر کمان اٹھا، معصوم کی کلام کو قتل کر، ظالم نے مارنا کسے، کہا حسین جسے لے کے آیا ہے، حرم نے دیکھا 6 مہینے کا بچہ، کہتا بس اسے مارنا، اس کے لیے آیا ہے، کہا بڑے نام کو اصغر ہے باپ کے ہاتھوں میں، سید نہ ہوتا تو یہ فکر نہ پڑتا۔ اس انداز سے باپ نے بیٹے کو اٹھایا ہوا، ظالم نے تیر کمان اٹھایا، یا علی پہلا تیر چھوڑا نشانے پہ نہیں لگا، دوسرا تیر چھوڑا نشانے پہ نہیں لگا، جنہوں نے ماتم کرنے دیکھنا مجھے، 3 تیر خطا ہوئے، عمر نے ساتھ دوڑ کے آیا، اور ظالم اتنا بڑا تیر انداز ہو کے ایک بچے کا نشانہ نہیں کر سکتا، اس نے کمان سر پہ ماری، آواز ہے یہ ظالم تجھے کیا معلوم، آپ میری جگہ بیٹھ کے دیکھ، ادھر میں تیر کھینچتا ہوں، ادھر وہ کالی کنات ہلتی ہے، اللہ جانے اس کی ماں ہے یا بہن ہے، سر پہ قرآن رکھ کے کہتی ہے ظالم میں نے ابھی جی بھر کے اسے چھوڑا نہیں چھڑایا، میں نے اسے جی بھر کے ابھی پانی نہیں پلایا، ابھی جی بھر کے لوری نہیں سنائی، حوصلہ
حسین کا جا کر معافی دے دے. ملعون کہتا ہے وہ تیر اٹھا جسے ہوا بھی دائیں بائیں نہ کرے. اجازت ہو تو میں جملہ پڑھتا ہوں. حرم میں 6 قسم کے تیر تھے. ایک پرندوں کے لیے, چھوٹے پرندوں کے لیے, ایک چھوٹے جانوروں کے لیے, ایک تیر انسانوں کے لیے تھا. اس نے ان تینوں میں سے کوئی نہیں اٹھایا. اس نے وہ تیر اٹھایا, معافی مانگی ہے میں نے پہلے, جسے عرب کے وحشی جانور شکار کرتے تھے. کس کے لیے اٹھایا؟ عسکر کے لیے. کون سا تیر؟ تیر سید شعبہ. اس کی 3 نوکیں تھی. اس نے کمان میں تیر ڈالا, عسکر دباب کے ہاتھوں پہ, ماں کی خیمے کے دروازے پہ. اچانک بی بی رباب کی چیخ نکلی, آواز ہے عسکر, تیر تیرے باپ کو نہ لگے, میں سیاحزادی نہیں ہوں, دودھ کا حق نہیں بخشو گی. ظالم نے تیر چھوڑا, تیر آ رہا تھا حسین کی طرف. عسکر باپ کے ہاتھوں میں بلند ہوا, اپنے گلے میں تیر کو روکا, لیکن جو بچ گیا وہ حسین کی کلائی میں لگا. عسکر نے آنکھیں کھولی, آواز ہے بابا ناراض نہ ہونا, تیر بڑا تھا, میرا گلا چھوٹا تھا, بابا میری شکایت نہ کرنا, بابا تیر بڑا تھا, میری گردن حوصلہ. اسی ٹائم پہ چھوڑ دیں, چونکہ بادشاہ کا لمبران ہو گئے. امام زمانہ کا سلام, میرا سلام ہو اس معصوم پر جو ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہوا. سید ہوں, منت کر رہا ہوں, شان نہ کرنا. فکر بڑا عجیب ہے. زخمی بیٹے کو حسین لے کے بھائی اگلی بات خیمہ گاہ پہ آئے. رباب جی آقا میں ہو گیا ہوں غریب. سمجھا نہیں میرا فکر والے کیا بولا. کون کہہ رہا تھا؟ علی کا بیٹا. رباب میں ہو گیا ہوں غریب. اکبر ہوتا, عباس ہوتا, میں تجھے کبھی نہ کہتا مولا میں تیری کنیز, حکم کر کہنا کیا ہے. تیرا بیٹا پانی